اور پھر چل تو میرے ساتھ مینا کی وادی میں، پھر چل جہاں جہاں بھی اس مالک نے سینٹر بنائے اور اپنے بندوں سے امتحانات لیے، جہاں جہاں بھی چلنا ہے۔ تو پھر سچے طالب کی نشانی تو یہ ہے کہ غیر کی طرف دھیان نہ ہو، وہ چلتا جائے اپنی منزل کی طرف۔ کہتے ہیں کسی بزرگ کے پاس کسی بادشاہ نے اپنا بیٹا بھیجا تھا، اس کے اتالیق جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ باقی سب کچھ سکھا دیا ہم نے، علم بھی سکھا دیا، ہنر بھی سکھا دیا، اب چاہیے کہ کچھ روحانیت کا سبق بھی لے لے۔ تو اس نے خواجہ آباد شریف بھیج دیا، اس نے سیال شریف بھیج دیا، توسا شریف بھیج دیا، اس نے اپنا گوئڑا شریف بھیج دیا، اجمیر بھیج دیا، حجویر بھیج دیا، پاک پتن بھیج دیا، کوٹ میٹھن، اس نے بھیج دیا کہ حضور تھوڑے دن اس کو روحانیت کے بھی سبق پڑھا دیں، تاکہ اس کے اندر یہ بھی ایک تعلق رہے، ایک کنیکشن رہے، کسی وقت بھی چلو لگ سکتا ہے۔ وہ جب آتا ہے وہ بادشاہ کا شہزادہ آ کے دیکھتا ہے اس بزرگ کو تو حیران رہ جاتا ہے کہ بزرگ کے اطراف میں کتنی مٹھائیاں پڑی ہیں، اپنا زر و جواہرات کے انبار لگے ہوئے ہیں، ماننے والے لوگوں کی تعداد بے شمار۔ تو اس شہزادے نے سوچا کہ میرے باپ نے کہاں بھیج دیا، یہ تو خود دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس تو خود اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنے روپے پڑے ہوئے ہیں، اتنی مٹھائیاں، اتنے نذرانے، یہ تو خود دنیا دار ہے، یہ میری روحانیت کا سفر کیسے طے کرائے گا؟ لیکن وہ جو بابا تھا اس کے من کا آئینہ اجلا تھا، اس کی نظر اس تک پہنچ گئی۔ آتے ہی جب پوچھا بھی یہ کون ہے؟ جی بادشاہ کا بیٹا ہے، کیوں آیا؟ روحانیت کا کوئی سفر طے کرنا ہے۔ اچھا تو چلو پہلے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک پیالہ دودھ کا بھر کے بالکل کناروں تک اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، اپنے 2 خلیفوں کو تلواریں نکال کے دے دی کہ تلواریں اس کی گردن پہ رکھ دو، ایک قطرہ بھی اگر پیالے سے باہر نکلے تو اس کی گردن اڑا دیں۔ اور بادشاہ کے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بازار میں پورے بازار کا چکر لگا کے آؤ۔ شہزادہ پورے بازار کا چکر لگا کے آیا، تلواریں گردن پہ تھی، موت سامنے رقص کر رہی تھی، اور دودھ کا پیالہ موت کے اور اس کے درمیان رکاوٹ تھا، ایک قطرہ بھی گر جاتا تو اس کی جان جاتی۔ جب واپس آیا تو بابا جی نے پوچھا بازار میں صرافوں کی کتنی دکانیں تھیں؟ تم بازار میں گئے تھے نا، بازار میں صراف کتنے ہیں؟ فلاں دکانیں جو ہیں، کریانے کی دکانیں کتنی ہیں، میڈیکل سٹور کتنے ہیں، ڈاکٹر کتنے ہیں، حکیم کتنے ہیں؟ وہ رو پڑا۔ اس نے کہا سائیں بازار میں تھا ضرور، لیکن آپ نے میرے ہاتھ پہ موت رکھ دی تھی، میری گردن پہ تلواریں تھیں، ایک قطرہ بھی گرتا تو میرا سر قلم ہو جاتا، میں تو سارا بازار گزرتے ہوئے زندگی بچاتا رہا، موت کو یاد کر کے میں نے کہیں بھی غیر کی طرف نہیں دیکھا۔ کہا تو ادھر کھڑا ہو کے دیکھ کے مجھے دنیا دار کہتا تھا، سرکار نے جو کہہ دیا ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے کبھی وہ دنیا کے دھندوں میں پھنس نہیں سکتا ہے۔ تو حضور والے یہ موت یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنی راستے سے ہٹنا نہیں ہے، بھٹکنا نہیں ہے، آؤٹ آف وے نہیں جانا ہے، بلکہ ہمارا صرف ایک ہی مقصود ہے، ایک ہی مطلوب ہے، اسی کی طرف دھیان رکھنا ہے اور اسی کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے چلتے رہنا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم آتے ہیں، پھر یہی روحانیت کا سفر طے کرنے کے لیے ہم بزرگان دین کے پاس آتے ہیں۔ اولیاء کرام کے سلسلوں کو ہم لے چلیں تو یہ سلسلے ویسے تو سیدنا صدیق اکبر تک بھی جاتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم تک بھی جاتے ہیں، عثمان غنی تک بھی جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بعطاء الہی ہم سب کے حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، ان تک تمام سلاسل جو ہیں وہ پہنچ کے اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی ولایت کا تاج کسی کے سر پہ آ نہیں سکتا جب تک وہ مولا کائنات کے دروازے کا بھکاری نہیں بن جاتا، اس وقت تک وہ منصب ولایت پہ فائز المرام نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تو ذرا غور سے سنیے گا، بہت عجیب بات ہے۔ میں یہاں نہیں کہوں گا کہ میں کوئی بہت فریش پوائنٹ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ فریش ہے۔
مولا کائنات کا ایک فرمان ہے، اور پھر بالکل حقیقت آپ کے سامنے کھلتی چلی جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ من یعلمنی حرفا فہو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا مولا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بے فکر ہو کہ آپ سنیے گا، حوالہ میری ذمہ داری ہے، اور چونکہ قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، اور پھر یہاں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں حکایتیں سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے آیا ہوں۔ حضور والا مولا کائنات کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، ایک حرف سکھایا، فہو مولائی، وہ میرا مولا ہے۔ اب ہم تلاش کرنے لگے کہ کون کون مولا ہے، اونچی آواز سے بولے، ذہن اس طرف چلا گیا نا ایک وقت میں کہ مولا کائنات نے یہ کہا کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا مولا ہے۔ اب ہم وہ مولا تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کون کون علی کا مولا ہے، کس کس نے حضرت علی کو پڑھایا۔ حضور ذہن ایک لمحے میں تو اس طرف کو جائے گا، لیکن جب ہم حقائق کے تاریخ کے ابواب کو کھول کر دیکھیں گے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی اس کائنات کے اندر وہ فرد واحد ہے جو اللہ کے گھر سے چلا، رسول کی گود میں پلا، اور پھر اللہ کے گھر میں اس کی زندگی کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا، یعنی خدا کے گھر سے خدا کے گھر تک کا سفر اس نے مکمل کیا۔ تو اس پورے دورانیے کے اندر ہم نے مولا کائنات کو کسی غیر کے در پہ جا کے پڑھتے نہیں دیکھا، اگر کسی نے پڑھایا ہے تو صرف زہرا کے بابا نے پڑھایا۔